يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنین. کل کے درس کے اندر ہم نے کچھ روافض کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھی تھی، جن میں سے بنیادی چیز یہ بھی تھی کہ موجودہ روافض جو ہیں ان پر لفظ شیعہ کا اطلاق نہیں ہوتا. شیعہ کا لفظ صرف اس شخص پر بولا جائے گا جو حقیقت کے اندر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیروکار ہے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے والا ہے اور ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہے. مؤرخین نے جو موجودہ فرقوں کی تعریف کی ہے وہ ان فرقوں کے دعووں کو دیکھتے ہوئے کی ہے. انہوں نے حقیقت حال کو نہیں دیکھا کہ کیا واقعی یہ لوگ جو حضرت علی کے ماننے والے ہیں، بس انہوں نے ان کے دعووں کو مطلقاً دیکھا کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیروکار ہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان کی تعریف کے اندر جو ہے شیعان علی لکھ دیا، حضرت علی کے پیروکار اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیروکاروں کے اندر ان کا ذکر کر دیا تھا، جبکہ حقیقت کے اندر یہ لوگ جو ہیں روافض کے نام سے جانے جاتے ہیں. اہل السنہ نے بھی ان پر روافض کا لفظ ہی استعمال کیا ہے. دوسری چیز ہم نے جو کل پڑھی تھی وہ حدیث کے حوالے سے تھی. چونکہ اہل السنہ بھی ایک مکتبہ فکر الگ ہے اور یہ روافض کا جو مکتبہ فکر ہے یہ الگ ہے. اہل السنہ کی احادیث کی کتابیں الگ تھی اور روافض کی احادیث کی کتابیں جو تھی وہ بالکل ان سے مختلف اور الگ تھی. تو سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ دونوں فرقوں میں سے سچا کون سا ہے. حدیثیں تو اہل السنہ نے بھی بیان کی ہیں اور روافض بھی، ان کی بھی احادیث کی کئی کتابیں موجود ہیں. تو دونوں گروہوں میں سے سچا کون ہے؟ تو سب سے پہلا نقد جو تھا ہم نے روافض پر کیا تھا وہ ان کی کتابوں کے حوالے سے تھا کہ انہوں نے قدیم اپنے محدثین کا نام استعمال کرتے ہوئے من گڑت کتابیں جو تھی ان کی طرف منسوب کر دی تھی. اس کے کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، جن میں سے معروف حوالہ احمد الکاتب کا تھا، کتاب الامام المہدی، حقیقت تاریخیہ ام فرضیہ ام فلسفیہ، اور کئی کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جن کتابوں کے بارے میں شیعہ علماء خود اقرار کرتے ہیں کہ یہ کتابیں ہم تک نہیں پہنچی ہیں، ان کے اصل نسخے، ان کے کاتبین اور ان کے مؤلفین نے جو نسخے لکھے تھے وہ ہم تک نہیں پہنچے. اس کے باوجود آپ ان کتابوں کو جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر اور نیٹ پر جو ہے وہ پائیں گے کہ کتابیں تباہ ہو کر جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کر دی گئی ہیں کہ فلاں محدثین نے لکھی. دوسرا، ہم روافض کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان کی کتابوں سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو ثقات کے نام سے بھی معروف ہیں، اور کئی ایسے لوگ جو حضرت علی کا نام استعمال کرتے ہیں وہ احادیث گھڑا کرتے تھے. اصول کافی، اختیار و معرفت الرجال علامہ کشی کی، اور اسی طرح ان کے کئی مصنفین کی احادیث کی کتابیں، اس کے اندر جو ہے وہ جعفر صادق رحمہ اللہ سے اور دیگر شخصیات سے کئی روایات موجود ہیں جس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ انا اہل بیت صادقون لا نخلو من کذب کذاب، کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم لوگ سچے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد کئی ایسے لوگ ہیں جو ہم پر جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا نام استعمال کرتے ہیں. اسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے خاتمۃ الوسائل کے اندر ان کے ایک محدث ہیں الحر العاملی کے نام سے، 30 جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے. تو اس کے اندر انہوں نے واضح الفاظ کے اندر یہ بات لکھی ہے
کہ ہمیں ائمہ نے جن احادیث پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا ان کی اکثریت جو ہے وہ ضعفاء اور مجاہل تھی۔ مسئلہ کچھ اس طرح تھا کہ ابتدا کے اندر نہ تو انہوں نے احادیث کی کتابوں کا باقاعدہ اہتمام کیا تھا اور نہ انہوں نے رجال پر کتابیں لکھی تھی۔ تو جب تیسری چوتھی صدی کے درمیان میں انہوں نے احادیث جمع کرنی شروع کی تو اکثر لوگ تو ان میں سے جھوٹے تھے، تو اہل سنہ اور کئی لوگوں نے ان پر اعتراض کیا، تو وہاں پر ان کو یہ واقعہ کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ائمہ نے جن احادیث پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان کی اکثریت جو تھی وہ ضعیف اور کذاب اور مجاہل جیسے لوگوں پر مشتمل تھی۔ خاتمۃ الوسائل جلد نمبر 30 ہے اور صفحہ نمبر 244 ہے۔ یہاں پر ان کے محدث الحر العاملی یہ بات لکھتے ہیں کہ وَمِنَ الْمَعْلُومِ قَطْعًا أَنَّ الْكُتُبَ الَّتِي أَمَرُوا عَلَيْهِمُ السَّلَامِ بِالْعَمَلِ بِهَا كَانَ كَثِيرٌ مِّن رُوَاتِهَا ضُعَفَاء وَمَجَاهِلٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهَا مَرَاسِيلٌ، کہ یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ ائمہ نے ہمیں جن کتب پر عمل کرنے کا، جن احادیث پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اس کے اکثر راوی بیان کرنے والے جو ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا تو مجہول ہیں، ان کے حالات کا ہی علم نہیں ہے کہ وہ روایت بیان کرنے والا شخص کون ہے، جھوٹا ہے سچا ہے اس چیز کا علم ہی نہیں، اور اسی طرح ان روایات کی اکثریت جو ہے وہ مراسیل پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اصحاب الاجماع کی جماعت ہے، اصحاب الاجماع کے نام سے معروف ہے، 7 سے 8 راوی جو ہیں وہ اس جماعت کے اندر شامل ہیں۔ اس کے بارے میں ان کا یہ موقف ہے کہ اگرچہ یہ ضعفاء اور مجاہیل سے بھی روایت کریں تو ان کی روایت ٹھیک ہوتی ہے۔ اسی کتاب کے اندر خاتمۃ الوسائل جلد نمبر 30 اور صفحہ 206 پر جو ہے یہ بات لکھی گئی ہے کہ وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي رِوَایَةِ الثِّقَاتِ، کہ جو ان کے ثقات روات ہیں ان سے جو روایات آئی ہیں کاصحاب الاجماع، جیسا کہ اصحاب اجماع ان کی یہ 7-8 لوگوں پر مشتمل ایک جماعت جو ہے انہوں نے جو روایات نقل کی ہیں وہ عن الضعفاء والکذابین والمجاہیل، وہ روایات یا تو ضعفاء ضعیف قسم کے لوگوں سے ہیں، والکذابین اور کذاب جھوٹے قسم کے لوگ جو ہیں یہ ان سے روایات لیتے رہے ہیں، حیث یعلمون حالہم، باوجود اس کے کہ جو ان کے اصحاب الاجماع جو ان کے معتبر راوی سمجھے جاتے ہیں، جو ان کے ثقات کے اندر شمار ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کے حالات بھی جانتے تھے کہ فلاں بندہ جھوٹا ہے، فلاں بندہ کذاب ہے، فلاں بندہ ضعیف ہے، فلاں بندہ مجہول ہے۔ اس چیز کا علم ہونے کے باوجود جو ہے وہ یروون عنہم، وہ ان سے روایات نقل کرتے رہے، ویعملون بحدیثہم، اور ان کی احادیث، ان کی بتلائی ہوئی باتیں جو اہل بیت کی طرف من گھڑت منسوخ کی گئی تھی اس پر عمل بھی کرتے رہے ہیں، اور اسی طرح وَيَشْهَدُونَ بِصِحَّتِهِ، اور ان روایات پر صحت کا یہ حکم بھی لگاتے رہے ہیں۔ خاتمۃ الوسائل جلد نمبر 30 ہے، صفحہ 206 کے اندر جو ہے اس چیز کا واضح اقرار کیا گیا کہ اصحاب الاجماع جن کو سب سے زیادہ یہ معتبر اپنے راویوں کے اندر شمار کرتے ہیں، یہ لوگ کذاب قسم کے لوگوں سے روایات لیتے رہے، ان کی روایات پر عمل بھی کرتے رہے اور ان پر صحت کا حکم بھی لگاتے رہے کہ یہ روایات بالکل صحیح ہیں اور اہل بیت سے نقل کی گئی ہیں۔ اسی طرح قاموس الرجال محقق التستری ہے، جلد نمبر 35 ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 35 ہے، اس کے اندر یہ اصحاب الاجماع کا حال ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ جو اصحاب الاجماع جن کو یہ اپنے معتبر روات سمجھتے ہیں ان کے اندر جو ہے فاسد المذہب قسم کے لوگ بھی اس کے اندر شامل تھے، جیسا کہ ابن بکیر اور علی بن فضال جو ہے یہ فاسق قسم کے لوگ تھے، ان کا عقیدہ درست نہیں تھا اور نہ ان کا مذہب صحیح تھا، تو یہ اصحاب الاجماع میں سے ہیں، ان کے ان روات میں سے ہیں جو سب سے زیادہ معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح کلیات فی علم الرجال، اس کا کل بھی تعارف کرایا تھا کہ یہ قم میں جو حوضہ اکبر ہے ان کا،
اس کے نصاب کے اندر جو ہے یہ کتاب شامل ہے، جعفر سبحانی نے لکھی ہے، صفحہ نمبر 188 ہے۔ اس میں اصحاب الاجماع کے بارے میں لکھتے ہیں، کئی اقوال جو ہیں انہوں نے نقل کیے ہیں اصحاب الاجماع کے بارے میں، جن میں سے ایک ان کے محقق البہبانی ان کا ایک قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ المشہور ان المراد صحت ما رواہ حیث تصح الروایت الیہ، جب شروع سے سند اصحاب الاجماع تک پہنچ جائے گی تو اس کے بعد کے رواة جو ہیں اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ فلا یلاحظ من بعدہ الی المعصوم وان کان فیہ ضعیف، کہ جب سند جو ہے اصحاب الاجماع تک پہنچ گئی ہے، یہ راوی اتنے معتبر ہیں کہ ان کے بعد کے روات کو نہیں دیکھا جائے گا، اگرچہ یہ ضعفاء، کذاب، مجاہیل سے ہی کیوں نہ روایت کریں۔ پہلے بھی حوالہ دیا خاتمۃ الوسائل کا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جماعت جو ہے کذاب قسم کے لوگوں سے روایت بھی کرتی تھی اور ان پر صحت کا حکم بھی لگاتی تھی اور ان پر عمل بھی کرتی تھی، ان کی روایات پر جو ہے اپنے مذہب کی بنیاد یہ قائم کرتی تھی۔ تو فلا یلاحظ من بعدہ الی المعصوم وان کان فیہ ضعیف، کلیات فی علم الرجال صفحہ 188 ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگرچہ ضعیف بھی ہوں تو اس کے بعد والی سند جو ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ مطلقاً حکم لگا دیا جائے گا کہ یہ روایت جو ہے بالکل صحیح اور درست ہے اور ائمہ اہل بیت سے صادر ہوئی ہے۔ یہ قول جو ہے مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 762 کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح الفہرست، یہ ان کے شیخ اور محدث جو ہیں، کتب اربعہ میں سے 2 کے مصنف بھی ہیں، الشیخ الطوسی محمد بن الحسن الطوسی کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے بھی الفہرست کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان کے علماء محققین جو ہیں وہ فاسد المذہب قسم کے لوگ جو تھے ان سے روایات لیا کرتے تھے۔ الفہرست ہے، صفحہ نمبر 2 ہے۔ اسی طرح یہی قول جو ہے محقق تستری نے جلد نمبر 1 صفحہ 28 کے اندر بھی شیخ طوسی کا جو ان کے بڑے محدث ہیں ان سے یہ قول نقل کیا ہے۔ ان احادیث کو صحیح و ضعیف کہنے کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ 3 4 صدی ہجری کے اندر جو ہے ان کے علماء محدثین جو ہیں ضعیف کذاب قسم کے لوگوں سے روایات بھی لیتے رہے، توثیق بھی کرتے رہے ان کی، اور ان کی روایات پر عمل بھی کرتے رہے اور راویوں پر صحت کا حکم بھی لگاتے رہے، لیکن جو ہی عرصہ گزرا اہل السنہ نے ان کی پکڑ کی تو یہ اس وقت جو ہے 5ویں اور 6ٹھی صدی میں احمد بن طاؤس جب ان کا عالم آیا اور اس کے علاوہ کئی ان کے علماء آئے تو اس وقت انہوں نے احادیث کی صحیح اور ضعیف کی طرف جانا شروع کیا۔ خاتمۃ الوسائل کے اندر ہی محدث الحر العاملی جو ہیں صفحہ 279 کے اندر جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ اما تضعیف الشیخ بعض الاحادیث بضعف راویہ، مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ حدیث کو صحیح ضعیف کہنا یہ آپ نے 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کے اندر شروع کیا ہے، اس سے پہلے جو ہے آپ اس چیز پر نہیں چلے تھے، بلکہ آپ نے اصطلاحات جو ہیں وہ بھی مقدمہ ابن صلاح اور دیگر کتب اہل سنہ کی جو ہیں ان سے چوری کی ہیں۔ تو اس وقت یہ حوالہ دیتے ہیں کہ نہیں، ہمارے شیخ طوسی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بعض روایات کو ضعیف بھی کہا ہے۔ تو اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے محدث انہی کا عالم الحر العاملی وہ اس روایت کا جواب دیتے ہوئے، اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ اما تضعیف الشیخ شیخ الطوسی محمد بن الحسن، ان کا کسی روایت کو ضعیف کہنا راوی کے ضعف کی وجہ سے، فہو تضعیف غیر حقیقی، یہ تضعیف راوی کو ضعیف کہنا، حدیث کو ضعیف کہنا، یہ ایک غیر حقیقی تھی، مطلب ایک دکھلاوا تھا، حقیقت کے اندر وہ اس روایت کو ضعیف نہیں کہتے تھے، بلکہ انما ہوا تضعیف ظاہری، یہ ایک ظاہری قسم کی تضعیف تھی کہ فلاں روایت ضعیف ہے، حقیقت کے اندر وہ روایت ان کے ہاں ضعیف نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کما اشار الیہ صاحب المنتقی، صاحب المنتقی ان کے عالم ہے، جیسا کہ اس چیز کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے اور بعض ان کے محدثین نے بھی اشارہ کیا ہے، بلکہ
خود التہذیب کے اندر جو ہے محدث محمد بن الحسن الطوسی اس نے خود اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وجہ یہ بنی تھی کہ من رجوع بعض الشیعہ عن التشیع، لوگوں پر جب ان کی احادیث اور ان کی روایات کی حقیقت اور پول کھلی تو یہ لوگ جو ہیں وہ اس مذہب سے تائب ہونے لگ گئے. لوگ شیعہ مذہب جو ہے وہ چھوڑنے لگ گئے تھے بسبب اختلاف الحدیث، کہ ان کی احادیث کے اندر جو ہے اختلاف ہی بہت زیادہ ہے. یہی قول جو ہے التہذیب کا حوالہ بھی نقل کر لیں. دار التعارف للمطبوعات سے طبع یا تہذیب الاحکام جلد نمبر 1 ہے. شروع مقدمے کے اندر ہی جو ہے صفحہ نمبر 45 بنتا ہے. اس کے اندر جو ہے محدث الطوسی جو ہے ان کا اس نے یہ بات ذکر کی وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ رَجَعَ عَنْ اعْتِقَادِ الْحَقِّ، کہتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو تھے وہ عقیدہ حقہ جو ہے اپنے مذہب کو مذہب حقہ کہتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سے تائب ہونے لگ گئے، اس سے رجوع کرنے لگ گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ اشتبہ علیہ الوجہ فی ذالک، ان پر جو ہے احادیث کا معاملہ جو ہے التبس علیہ الامر فی اختلاف الاحادیث، احادیث کا معاملہ جو ہے کہ صحیح کون سی ہے ضعیف کون سی ہے کوئی فرق ہی نہیں، تو یہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا تھا. اس وجہ سے جو ہے کئی ان کے محدثین علماء اس مسلک سے رجوع بھی کر گئے تھے، جن میں سے ایک شیخ کا ذکر کرتے ہیں کہ انا ابو الحسین الہارونی، یہ پہلے ان کے مسلک عالم بھی رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ ابو الحسین الہارونی العلوی کان یعتقد الحق، پہلے یہ شیعہ ہوا کرتا تھا. فرجع عنہا لما التبس علیہ الامر فی اختلاف الاحادیث، جب احادیث کا معاملہ اس پر بھی مشتبہ ہو گیا کہ یہ لوگ تو کذاب قسم کے اہل بیت پر جھوٹ بولنے والے ہیں، تو فرجع عنہا، وہ اس مذہب سے رجوع کر گیا. اس نے ان احادیث سے رجوع کرتے ہوئے اہل السنہ کا موقف جو ہے وہ اپنا لیا تھا. چونکہ اہل السنہ دور اول سے ہی، جیسا کہ پہلے بھی ایک کلاس ہو چکی ہے کہ دور اول سے ہی احادیث جو ہے اس کا جمع و تدوین بھی کرتے رہے ہیں اور ان کے ناقلین جو ہے ان کے حالات بھی نقل کرتے رہے ہیں. تو اہل السنہ نے شروع سے احادیث کی محفوظ کیا ہے اور ان کے روایات کی صحت اور ضعف کا جو ہے باقاعدہ اہتمام کیا ہے. شیعہ حضرات کی طرح نہیں کہ پہلے فاسد العقیدہ فاسد المذہب قسم کے لوگوں کو اپنے ثقات روایات کے اندر شمار کرنا اور بعد میں ان کے بعد والے روایات کی سرد بھی نہ دیکھنا، بلکہ الٹا یہ کہ جو ضعیف اور کذاب قسم کے لوگ تھے ان کی روایات پر یہ عمل بھی کرتے تھے اور ان کی روایات پر جو ہے صحت اور ضعف کا حکم بھی لگاتے رہے. اسی طرح جب نجاشی کا دور آیا تو اس وقت پھر اگلا سوال ان سے یہ ہوا کہ احادیث تو چلو آپ لوگوں نے بیان کر لی، اسانید بھی آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن ہم یہ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں راوی کذاب ہے، فلاں راوی ثقہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس چیز کا رونا روتے ہوئے نجاشی نے اپنی کتاب کے شروع کے اندر ہی یہ بات ذکر کی کہ میری یہ کتاب لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ من تعییر قوم من مخالفینا، کہ ہمارے مخالف جو اہل السنہ قوم تھی وہ ہمیں آر دلاتی تھی کہ انہو لا سلف لکم ولا مصنف، کہ نہ تو آپ کے مصنفین ہیں نہ تو آپ کے کوئی اسلاف ہیں کہ جن کی بنا پر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم اہل بیت کے مذہب پر چلنے والے ہیں، ہمارا کوئی مذہب ہے، کوئی اس کا وجود بھی ہے. کیونکہ اصل بنیاد جو ہے مذہب کی وہ کتاب و سنت ہی تھی. تو ان چیزوں سے یہ پریشان ہوتے ہوئے پہلے انہوں نے احادیث منسوب کی اور ضعفاء اور کذاب قسم کے لوگوں سے روایات لی، اور جب مسئلہ ان کی توثیق تضعیف کا آیا تو اس کے بعد مخالفین سے انہوں نے تنگ ہونے کے بعد جو ہے رجال پر کتابیں لکھنا شروع کر دی. ان کی رجال کی جو بنیادی اور اساس کی اہمیت رکھنے والی کتب ہیں وہ 5 اور 6 ہیں. قاموس الرجال جو ہے یہ محقق تستری کی، تو ان کی کتابوں کی شائع اور طبع کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ مکتبہ جات والے جب کتابیں شائع کرتے ہیں تو پہلے جو ہے ان کے علماء کی ٹیم، ان کے حوزات جو ہیں جو باقاعدہ ان کے علماء کی مجالس ہوتی ہیں، ان سے پہلے یہ کتابوں کی تصدیقیں کرواتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے طبع کرنی ہے، اس کتاب کے اندر یہ کچھ لکھا ہوا ہے تو کیا ہم اس کو شائع کر دیں.
آپ اکثر کتابیں دیکھیں گے تو شروع کے اندر جو مقدمہ لکھا ہوئے گا نا، اس کے شروع کے اندر یہ لکھا ہوئے گا کہ مؤسسۃ النشر الاسلامی التابعہ لجماعت المدرسین بقم، کہ یہ مؤسسہ جو ہے یہ قم کی ایک جماعت جو ہے ان کے علماء کی اس کے تابع ہے، ان کی اجازت سے جو ہے یہ کتابیں طبع کر رہا ہے۔ یہ اس کتاب کے شروع آخر کے اندر ہی جو ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کتاب کے مقدمے کے اندر جو ہے انہوں نے اپنی بنیادی جو کتابیں گنوائی ہیں وہ 4 ہیں، کہ جن پر بعد میں ان کے رجال کی بنیاد رکھی گئی۔ بعد والے لوگ آتے گئے اور ان کتابوں سے جو ہے راویوں کے حالات نقل کرتے گئے۔ پہلی کتاب جو ہے اختیار معرفت الرجال، ان کے محقق الکشی کے نام سے معروف ہیں۔ تو اس کے مؤلف میں بھی اختلاف ہے کہ آیا موجودہ جو کتاب ہے وہ اصل کشی کی لکھی گئی ہے یا پھر الطوسی جو ان کا محدث ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا اس کی لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ اس کتاب کے ساتھ دونوں نام لکھ لیں، ایک الکشی اور دوسرا محمد بن الحسن الطوسی۔ یہ ان کے رجال کی پہلی کتاب ہے کہ جس پر بعد والے آنے والی جو کتب ہیں انہوں نے اس پر بنیاد رکھی۔ دوسری کتاب اسی کی لکھی گئی محمد بن الحسن الطوسی کی الفہرست، اور تیسری کتاب کتاب الرجال یہ بھی محمد بن الحسن الطوسی کی لکھی گئی ہے۔ تو یہ تینوں کتابیں جس پر ان کے رجال کی بنیاد ہے وہ تینوں محمد بن الحسن الطوسی کی لکھی گئی ہیں۔ چوتھی کتاب جو ہے رجال النجاشی کے نام سے معروف ہے، یہ 4 صدی کا ان کا عالم ہے جس کا ابھی میں نے حوالہ دیا، کہ جس نے اپنے کتاب کے لکھنے کا سبب یہ ذکر کیا تھا کہ مخالفین ہمیں آر دلاتے تھے کہ آپ کے نہ تو اسلاف ہے، نہ کوئی علماء ہے، نہ تو مصنفین ہیں۔ تو اس چیز کا جواب دینے کے لیے اس نے یہ اپنے رجال کی کتاب لکھی تھی، اور اس کی یہ کتاب رجال النجاشی جو ہے 4 نمبر پر، یہ ان کی اساس کی بنیاد جو ہے، اساس کی اہمیت رکھتی ہے رجال کے اندر۔ یہ نسخہ نوٹ کر لیں، مؤسسۃ النشر الاسلامی سے یہ طبع ہوا ہے، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 4 ہے۔ اس کے اندر جو ہے یہ 4 کتابیں جو ہے انہوں نے گنائی ہیں کہ جس پر ان کے رجال کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ بعد والی جتنی کتابیں آئی ہیں ان سب کی بنیاد جو ہے وہ ان 4 کتابوں پر ہے۔ اسی طرح ان کے محدث الخوئی جس کا کل بھی تعارف کرایا تھا کہ 50 سے زائد کتابوں کا موسوعہ جو ہے وہ طبع ہوا ہے اس کا، تو یہ معجم رجال الحدیث جو ہے یہ 24 جلدوں کے اندر طبع ہوئی ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 95 پر جو ہے اس نے رجال کی کتابیں گنوائی ہیں کہ جن پر ان کی بعد والی کتابوں کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ اصل کتابیں کون سی ہیں اور بعد والی جو کتابیں آئی ہیں انہوں نے کہاں سے ان کے رجال لیے، کیونکہ ان کی جتنی اساس کی اہمیت رکھنے والی کتابیں ہیں، جو بنیادی ان کی کتابیں ہیں رجال کی، وہ سب کی سب محرف شدہ ہیں۔ تو جب یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی یہ کتابیں 5-6 محرف ہیں تو بعد والی کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو صفحہ نمبر 95 پر جو ہے یہ ان کتابوں کا ذکر کرتا ہے۔ پہلی کتاب جو ہے رجال البرقی ہے، اس کے مصنف کے اندر بھی اختلاف ہے کہ اس کا مصنف کون ہے، انشاءاللہ اس کا میں ذکر کروں گا۔ دوسری کتاب رجال الکشی جو آپ کو لکھوا دی ہے، اسی طرح تیسری کتاب رجال الشیخ جو محدث الطوسی کی تھی، اور اسی کی تیسری کتاب کتاب الفہرست، اور 5ویں کتاب رجال نجاشی تھی جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 5 کتابیں ہیں جو ان کے ہاں رجال میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ 5 کتابیں جو ہیں یہ محرف شدہ ہیں۔ یہ حوالہ بھی نوٹ کر لیں، معجم رجال الحدیث جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 95 ہے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ان کی کتابیں اگر محرف نہ بھی ہوں تو ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ توثیق اور تضعیف کے اندر بھی انہوں نے تقیہ کا استعمال کیا ہے۔ ان کے ہاں سنت کی تعریف وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو یا ائمہ سے صادر ہو، ان کے ہاں سنت اس کو کہا جاتا ہے۔ ذکر شیعہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 47 پر یہ تعریف لکھی گئی ہے، اور بھی کئی ان کی کتابیں ہیں، اس کے اندر بھی انہوں نے سنت کی یہی تعریف کی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث اور ائمہ سے مروی احادیث جو ہے اس کو ان کے ہاں سنت اور حدیث کہا جاتا ہے۔ تو کل میں نے ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا الکشی سے کہ ابو عبداللہ کے پاس جو ہے عبداللہ بن زرارہ ان کا ثقہ راوی ہے، اور سب سے زیادہ معتبر جو سمجھے جانے والا راوی ہے وہ زرارہ ہے۔ تو اس پر جو ہے ابو عبداللہ کثرت سے لعنت کیا کرتے تھے۔ تو جب زرارہ کا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ جعفر رحمہ اللہ کے پاس آیا تو جعفر رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ اپنے والد کو میری طرف سے سلام کہنا اور ان سے یہ بات کہنا کہ میں تم پر لعنت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تم لوگوں میں مجھ سے روایات لینے میں مشہور ہو گئے، اس لیے میں تم پر لعنت کرتا ہوں۔ تو یہاں سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ان کے ہاں مذہب کا درجہ رکھتا ہے کہ ثقہ راوی پر لعنت کرنا اور اس کو ضعیف کہنا، اپنی کتابوں کے اندر رجال کی کتابوں میں تقیہ کرنا جو ہے یہ ان کے مذہب کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اس لیے ان کے رجال کی کتابیں اگر محرف نہ بھی ہوں تو ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ثقات روات کو انہوں نے ضعیف لکھا ہوا ہے، اور جو ان کے ہاں معتبر ہے ان پر ان کی کتابوں کے اندر لعنت ذکر کی گئی ہے۔ عبداللہ بن سبا کے بارے میں بھی اہل السنہ نے کثرت سے لکھا کہ یہ ان کا بانی ہے، لیکن انہوں نے تقیہ کرتے ہوئے اختیار و معرفت رجال کے اندر اس پر لعنت کر دی۔ اور جب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور دیگر علماء کے حوالے ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ عبداللہ بن سبا ان کا بانی ہے، تو یہ آگے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر جھوٹ بولا، ہمارے خلاف عرصہ دراز سے اہل سنہ پروپیگنڈا کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ ہماری کتاب میں اس پر تو لعنت ہوئی ہے، ہم اس پر لعنت کریں، ہمارا بانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، رجال پر لکھی گئی ہوں یا احادیث پر لکھی گئی ہوں، کیونکہ کثرت سے تقیہ کا استعمال ان کی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ جیسا کہ خاتمۃ الوسائل اس کا بھی میں نے حوالہ دیا کہ ان کے اصحاب الاجماع سب سے زیادہ معتبر سمجھی جانے والی جو جماعت ہے وہ بھی ضعفاء سے روایات بھی نقل کرتی تھی، ان کی توثیق بھی کرتی تھی، ان کی روایات کی تصدیق بھی کرتی تھی، اور ان کو اس جماعت پر اتنا بھروسہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر وہ ضعیف روات سے بھی روایت کرے تو ہم ان کی روایات پر اعتماد کریں گے۔ وجہ اس کے پیچھے یہی تھی کہ انہوں نے اپنے معتبر روات کو بھی ضعیف کہا ہوا، اس لیے یہ لوگ جو ہیں وہ مجبور ہو گئے تھے یہ بات لکھنے پر کہ اگر یہ ہماری جماعت جو ہے ضعفاء سے بھی نقل کرے، کیونکہ وہ ان کے دور کو جاننے والے تھے کہ کون سا ہمارا راوی ہے کون سا نہیں، تو یہ بات لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر یہ ضعفاء، کذاب، مجاہل قسم کے لوگوں سے بھی روایت کرے تو ہم ان کی روایات پر اعتماد کریں گے۔ اسی طرح خاتمۃ الوسائل کے اندر ہی ان کے مؤلفین محدثین کی یہ حالت ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے یہ کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يَقُولُ هَذَا ضَعِيفٌ، کہ ان کے محدثین بعض دفعہ اپنی حدیث کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں روایت ضعیف ہے، تو بعد میں آگے ان کا ہی عالم لکھتا ہے کہ ثُمَّ نَرَاهُ يَعْمَلُ بِرِوَایَتِ ذَلِكَ الرَّاوِي بِعَيْنِهِ، کہ پھر میں اپنے محدثین کو دیکھتا ہوں کہ یہ اسی راوی کی روایت پر جو ہے وہ دوسری جگہ عمل کرتے ہیں، حالانکہ راوی تو وہی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ بل بروایت من ہوا اضعف منہ، بعض دفعہ میں اپنے محدثین کو دیکھتا ہوں کہ جس راوی کو ضعیف کہہ کر ایک جگہ وہ روایت ترک کر رہے ہیں، روایت چھوڑ رہے ہیں، تو دوسری جگہ یا تو اسی کی بیان کردہ روایت پر عمل کرتے ہیں، یا تو اس سے بھی ضعیف قسم کا جو راوی ہوتا ہے اس کی روایت پر بھی ہمارے محدثین عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی پہلی بنیادی وجہ ہے کہ ان کے رجال کی کتابیں اگر محرف بالفرض نہ بھی ہوں تو ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ تقیہ کا استعمال کثرت سے ہے کہ ثقہ راوی پر لعنت کی ہوئی ہے اور ضعیف روات کو ثقہ کیا ہوا ہے، تو ان کی رجال کی کتابوں پر کسی قسم کا بھی جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی جو رجال پر کتابیں لکھی گئی ہیں یہ روات کی عدالت ثابت نہیں کرتی کہ یہ راوی جو ہے عقیدہ اس کا صحیح تھا، سچا راوی تھا، جھوٹ بولنے والا نہیں تھا، مختلط نہیں تھا، یہ چیزیں ان کی کتابیں نہیں ثابت کرتی، بلکہ یہ خود اقرار کرتے ہیں کہ یہ ان کے علماء کے محض فتاوی جات ہیں،
کہ انہوں نے صرف فتویٰ دے دیا فلاں راوی کے بارے میں سکہ ہے، فلاں ضعیف ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی فتویٰ ہے۔ حقیقت کے اندر جو ہے وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی ذاتی آراء ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، الاجتہاد والتقلید فی علم الرجال واثرہ فی التراث العقائدی۔ جب یہ لوگ روایات کی صحت اور ضعف کی طرف آئے تو اہل سنہ نے کئی روایات ان کے آگے پیش کی کہ وہ ان پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھتے ہیں، تو ان کے راوی ضعیف مجہول قسم کے تھے۔ تو یہاں پر آ کر جو ہے انہوں نے اپنی رجال کی کتابوں کو چھوڑتے ہوئے پوری ایک کتاب لکھ دی کہ یہ ہمارے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کے صحت اور ضعف میں جو انہوں نے اقوال نقل کیے ہیں ان کی بنیاد اجتہاد پر ہے۔ یہ محمد السند ان کے عالم کا نام ہے۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے الاجتہاد والتقلید فی علم الرجال۔ اس کے اندر انہوں نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں کہ ہمارے رجال کی کتابوں میں جو راویوں پر صحت اور ضعف کا حکم لگا ہے وہ ان کے علماء کی ذاتی آراء تھی۔ تو اس طرح جو ہے یہ ہیلے بانے کر کر جو ہے مناظروں کے اندر بھی جن پر ضعف کا حکم لگایا ہوتا ہے ان کو یہ سکہ ثابت کرتے ہیں، اور اسی طرح جن پر سکہ کا حکم ہوتا ہے ان کو ضعیف کہہ دیتے ہیں محض جان چھڑانے کے لیے۔ حقیقت میں ان کا صحت اور ضعف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح رجال کی میں نے آپ کو 5 بنیادی کتابیں لکھائی ہیں، جن میں سے پہلی کتاب تھی رجال البرقی۔ تو اس کے مصنف میں ہی اختلاف ہے کہ یہ کتاب لکھی کس نے ہے۔ یہ ان کے علماء جو ہیں وہ خود اقرار کرتے ہیں۔ کلیات فی علم الرجال جو ہے جعفر سبحانی نے اس کے اندر اس کے مصنف کے بارے میں کچھ اقوال نقل کیے ہیں کہ آیا یہ کتاب لکھی کس نے ہے۔ اولاً تو جو ان کی یہ بنیادی کتاب ہے اس کا مصنف ہی مشکوک ہے کہ یہ کتاب لکھی کس نے ہے۔ تحریف کا تو ایک الگ مسئلہ ہے، پہلا اختلاف ہی یہ ہے کہ یہ کتاب لکھی کس کی گئی تھی۔ تو بعض نے کہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے سعد بن عبداللہ بن ابی خلف الاشعری القمی نے لکھی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ مؤلف کا جو بیٹا تھا اس نے لکھی ہے۔ حالانکہ اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کے مصنف نے لکھی ہے یا اس کے بیٹے نے لکھی ہے، دونوں چیزوں کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی، اور بذات خود یہ کتاب بھی محرف ہے، اور اس کا کوئی ایسا مخطوط نہیں پایا جاتا جو 3ری صدی ہجری کا ہو، بلکہ 10ویں 11ویں صدی ہجری، جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا، آپ ان کی جتنی کتابیں دیکھ لیں گے سب مخطوط جو ہیں وہ 10ویں 11ویں صدی ہجری کے جو ہیں انہوں نے کتابوں کے شروع میں لگائے ہوئے ہیں۔ تو کوئی ایسا مخطوط بھی نہیں ملتا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ کتاب کس شخص کی ہے، بلکہ یہ کتاب جو ہے انہوں نے صرف اپنے کسی عالم کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دی ہے۔ اسی طرح اس کتاب کی تحریف کا جو ہے ان کے علماء خود اقرار کرتے ہوئے الاصول الاربعہ فی علم الرجال آیت اللہ السید علی خامنائی، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایران کے اندر خامنائی حکومت کا بھی کوئی دور رہا ہے، تو یہ ان کا جو ہے بڑا معتبر عالم ہے۔ تو اس نے جو ہے اپنی بنیادی جو رجال کی کتابیں ہیں اس کے متعلق جو ہے یہ کتابچہ فارسی میں لکھا تھا، جس کا ترجمہ جو ہے ماجد الغرباوی نے کیا ہے، اور دارالثقلین بیروت اور لبنان سے جو ہے یہ کتاب طبع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ اپنی اس کتاب رجال البرقی کے بارے کے اندر لکھتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ بھی محرف شدہ ہے۔ لکھتا ہے کہ انا نسخ کتاب الفہرست کا اکثر کتب الرجالیہ القدیمہ المعتبرہ الاخرى مثل کتاب الکشی والنجاشی والبرقی والغزائری۔ یہ حوالے جو ہیں آپ ایک ایک کتاب کے جو ہیں الگ الگ لکھتے جائیں۔ تو لکھتا ہے کہ فہرست جو ہے نا الطوسی کی لکھی گئی، یہ بھی باقی رجال کی کتابیں الکشی، نجاشی اور رجال برقی، اس کی طرح یہ کتاب بھی جو ہے قد ابتلی جمیعا بالتحریف والتصحیف، یہ کتاب بھی جو ہے وہ تحریف کا شکار ہو چکی ہے اور تصحیف کا بھی شکار ہو چکی ہے۔ تصحیف کے بارے میں بھی کل میں نے ذکر کیا کہ راویوں کے نام جو ہیں وہ اپنے اجتہاد سے لکھتے ہیں کہ شاید یہ فلاں راوی ہوگا،
کیونکہ بعض راویوں کے نام ہی جو ہیں وہ بالکل مشترک ہیں، کوئی فرق کرنے کی ان کے پاس دلیل موجود نہیں ہے، اور بعض راوی جو ہیں وہ ان کے مخطوطات جو ہیں وہ ضائع ہو چکے تھے، تو اپنے اجتہاد سے انہوں نے بعض راویوں کا ذکر کیا۔ تو کہتا ہے کہ رجال برقی بھی جو ہے دیگر کتابوں کی طرح تصحیف اور تحریف کا شکار ہو چکی ہے۔ اسی طرح محقق تستری جو ہے اس نے رجال برقی کے بارے میں ہی پہلی جلد کے اندر جو ہے صفحہ نمبر 58 اس کی تحریف کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وَأَمَّا رِجَالُ الْبَرْقِ، مذکورہ کتاب رجال البرقی جو ہے فتح و کتاب ابن الغزائری، کتاب ابن الغزائری فتحریفاتهما متعارفات ولم يصل الثانی کاملا الینا، کہ رجال برقی جو ہے اس کی تحریفات جو ہیں وہ متعارف ہیں، علماء کے درمیان مشہور ہیں، اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں یہ چیز مسلم مانی جاتی ہے کہ رجال برقی جو ہے وہ محرف شدہ ہے اور ان تک نہیں پہنچی ہے۔ اسی طرح ان کے رجال کی دوسری کتاب رجال ابن الغزائری، یہ ابن الغزائری کی طرف منسوب تھی، کل بھی کچھ حوالہ جات جو ہیں میں نے اس کے پیش کیے تھے، جن میں سے ایک معجم رجال الحدیث ان کے محدث الخوئی کا تھا، حالانکہ انہوں نے اس کتاب کا بذات خود ان کتابوں میں ذکر کیا جن پر ان کے رجال کی بنیاد ہے، اور ان کا محدث الخوئی جو ہے وہ صفحہ نمبر 96 پر ہی کل بھی یہ حوالہ ذکر کیا، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ بھی محرف شدہ ہے، بلکہ یہاں تک لکھتا ہے کہ بل جزم بعضهم بأنه موضوع، کہ بعض ہمارے محققین نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ موضوع اور من گڑت ہے، وضعه بعض المخالفین، اس کو بعض مخالفین نے وضع کر ہماری طرف منسوب کر دیا۔ مخالفین سے مراد اہل السنہ ہے، حالانکہ ابھی میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ رجال ابن الغزائری کو یہ خود اپنی امہات الکتب کے اندر شمار کرتے ہیں، خود یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بعد میں آنے والی جو کتابیں ہیں ان پر ان کا جن کتابوں پر اعتماد ہے ان میں سے یہ رجال ابن الغزائری بھی ہے، اور اب تنگ آ کر جو ہے یہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کو جو مخالفین نے وضع کیا، نہ تو ان کے مخالفین نے اس کتاب کو شائع کیا، نہ تباہ کرایا، اور نہ یہ لکھا کہ یہ شیعوں کی امہات الکتب میں سے ہے، بلکہ انہوں نے یہ بات خود لکھی تھی، اور اس قدر نااہلی ہے کہ کتاب تباہ بھی کرا دی، اور عرصہ دراز سے ان کے درمیان گھومتی بھی رہی ہے، علماء اعتماد بھی کرتے رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کتاب لکھی کس نے ہے، بلکہ وہی تدلیسات کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کی طرح کذب بیانی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے عالم کی طرف یہ کتاب منسوب کر دی۔ اسی طرح رجال ابن الغزائری کے حوالے سے صفحہ نمبر 50 الاصول الاربعہ السید علی خامنائی کی، اس کے اندر بھی جو ہے یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ مثلا کتاب الکشی والنجاشی والبرقی والغزائری، کہ کشی، نجاشی اور رجال برقی اور غزائری یہ سب کتابیں جو ہیں یہ تحریف اور تصحیف کا شکار ہو چکی ہیں۔ اور قاموس الرجال، جس کا ابھی میں نے پہلے بھی حوالہ ذکر کیا، صفحہ نمبر 58 پر ہی رجال برقی کے ساتھ جو ہے دوسری کتاب جس کا ذکر تھا وہ یہی کتاب رجال ابن الغزائری تھی، اور کیا لکھا تھا کہ تحریفاتهما متعارفات، رجال برقی، رجال ابن الغزائری، ان دونوں کتابوں کی تحریفات جو ہیں وہ متعارف ہیں علماء کے درمیان، اور آگے رجال ابن الغزائری کے متعلق لکھتا ہے کہ ولم یصل الینا ولم یصل الثانی کاملا الینا، یہ دوسری کتاب رجال برقی کے ساتھ جو مذکور ہے ابن الغزائری یہ مکمل ہم تک نہیں پہنچی۔ ایک تو یہ کتاب مکمل بھی نہیں پہنچی، دوسرا اس کے مؤلف کا بھی علم نہیں ہے، یہ خود اقرار کرتے ہیں کہ مخالفین کی سازش ہے، اور چھوٹا سا ٹکڑا کوئی ان کے پاس مخطوط پہنچا ہے جس کو انہوں نے تباہ کرا کر جو ہے وہ اپنے کسی عالم کی طرف منسوب کر دیا تھا۔ اسی طرح ان کے رجال کی تیسری کتاب جو ہے اختیار و معرفت الرجال، اس کے مؤلف کے اندر بھی اختلاف ہے،
کہ آیا یہ ان کے معروف عالم الکشی نے لکھی ہے یا ان کے معروف محدث محمد بن الحسن الطوسی نے لکھی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ان کے مختلف اقوال ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کتاب کا نام جو ہے نا اختیار و معرفت الرجال، یہ ان کو 6 صدی ہجری تک اس کتاب کے نام کا بھی نہیں پتا تھا، بلکہ اس کتاب کا نام جو ہے وہ ان کے محدث عالم جو ہے معالم العلماء ابن شوہر آشوب جو ہیں، انہوں نے مناقب علی جو ہے وہ کتاب بھی لکھی ہے، 6 صدی ہجری کے قریب کے ہیں۔ تو انہوں نے جا کر اس کتاب کا نام متعارف کرایا کہ بھئی یہ 3 صدی کے اندر جو ہے کوئی کتاب لکھی گئی ہے، اس کا نام اختیار و معرفت الرجال ہے۔ کہ ان کے رجال کی کتابوں کی یہ حالت ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں پر ہماری بنیاد ہے، حالانکہ ان کو ایک عرصہ تک نام کا بھی نہیں پتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کتابیں جو ہیں جو نجاشی سے پہلے مؤلفین کی طرف منسوب کی گئی ہیں، وہ سب کتابیں جو ہیں وہ بعد میں لکھی گئی تھی اور منسوب جو ہے ان کے قدیم علماء کی طرف کر دی گئی تھی۔ ورنہ نجاشی جو ہے اس نے جو یہ بات ذکر کی کہ ہمیں مخالف جو ہیں وہ آر دلاتے ہیں، ہماری کوئی کتابیں نہیں ہیں، تو نجاشی ان کتابوں کا ذکر ضرور کرتا۔ وہ یہ لکھتا کہ مخالفین کا جو ہم پر طعن ہے یہ غلط ہے، بلکہ اس نے یہ لکھنے کے بجائے لوگوں کے درمیان اپنے محدثین کی کتاب میں متعارف کروانے کے بجائے جو ہے اپنی کتاب لکھ ڈالی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی کتاب ہے ہی نہیں تھی۔ یہ حوالہ لکھ لیں، الاصول الاربعہ فی علم الرجال، صفحہ نمبر 35 ہے۔ اس کے اندر جو ہے انہوں نے اس کتاب کے نام کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کتاب کا سب سے پہلے نام جس نے متعارف کروایا تھا وہ ابن شوہر آشوب، کتاب معالم العلماء اس نے لکھی ہے۔ تو اس شخص نے جو ہے اس کتاب کا نام متعارف کروایا تھا، اس سے پہلے اس کتاب کے نام کا بھی کسی کو علم نہیں تھا۔ صفحہ نمبر 35 ہے، کتاب الاصول الاربعہ فی علم الرجال۔ اسی طرح جب آپ اس کتاب کو دیکھتے ہیں اختیار و معرفت الرجال، تو اس کے اندر جو ہے ایک بندہ ابو بصیر عبداللہ بن محمد، اس کے بارے میں ان کے علماء خود اقرار کرتے ہیں کہ اس بندے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اولاً تو یہ کتاب کشی نے لکھی نہیں اور نہ طوسی نے لکھی ہے، بلکہ اس کا نام ہی جو ہے 5ویں 6 صدی کے اندر جو ہے وہ متعارف ہوا تھا۔ تو دوسری بات، اس کے اندر راوی بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، جس سے بالکل واضح معلوم ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے جو ہے انہوں نے راویوں کے نام شامل کر کر جو ہے لوگوں کے سامنے صرف ایک کتاب دکھلانی تھی کہ بھئی ہم نے بھی رجال پر کوئی کام کیا ہے۔ قاموس الرجال کے اندر ہی جو ہے یہ بات ذکر کیا محقق تستری نے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 53 ہے۔ اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ابو بصیر عبداللہ بن محمد الاسدی ولا وجود للرجل، کہ اس شخص کا جو ہے کوئی وجود ہی نہیں ملتا۔ اور یہی بات جو ہے محقق تستری کی اس کی تصدیق کرتے ہوئے اسی کتاب کا حوالہ جو ہے جعفر سبحانی نے بھی اپنی کتاب کلیات فی علم الرجال جو ہے اس کے اندر ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 464 ہے۔ اس کے اندر جو ہے انہوں نے محقق تستری کا یہ حوالہ نقل کیا ہے اور ایک طویل بحث جو ہے وہ ابو بصیر عبداللہ بن محمد پر کی ہے کہ ہماری جو کتابوں میں یہ راوی ذکر ہے یہ شخص کون ہے۔ جب آ جا کر اس کے حالات اور کوئی توثیق نہیں ملتی تو محقق تستری کا جو ہے یہ قول نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ولا وجود للرجل، اس شخص کا جو ہے حقیقت کے اندر کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی رجال کی کتابوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کا حقیقت کے اندر جو پیدا بھی نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے محض جو ہے ان کے نام لکھتے ہوئے جو ہے خانہ پوری کی ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن اعین جو ہے، اس شخص کی وفات جو ہے وہ 1 صدی بعد میں ہوئی ہے، تو رجال کشی کے اندر جو ہے اس کی وفات جو ہے وہ غلط لکھی گئی ہے۔ قاموس الرجال کے اندر ہی اس بات کا ذکر ہے کہ عبد الرحمن بن اعین، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 44 ہے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اعین فنقل الکشی موتہ فی حیات الصادق، کہ جعفر صادق جو ہے رحمہ اللہ
کشی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ان کے دور کے اندر فوت ہوا تھا. آگے لکھتا ہے کہ وَيَسْتَكْشِفُ مِنَ الْأَسَانِيدِ بَقَاءَهُ بَعْدَهُ علیہ السلام، کہ اس شخص کا زندہ ہونا جو ہے وہ اسانید کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو جعفر صادق رحمہ اللہ جو ہے ان کے دور کے بعد میں بھی زندہ رہا ہے. تو کشی نے جو ہے اس کی وفات جو ہے جعفر صادق کے دور کے اندر ہی جو ہے وہ لکھ دی. اس قدر غفلت تھی کہ ایک تو ان کو اپنے روات کا علم نہیں تھا کہ سکہ کون ہے، ضعیف کون ہے. ضعیف لوگوں کو جو ہے یہ سکہ بتلائی جا رہے ہیں، ضعفاء کی توثیق کر رہے ہیں، جھوٹی روایات جو ہے، من گڑت روایات جو ہے ان پر اپنے مذہب کی بنیاد بھی رکھ رہے ہیں. اور جن راویوں کے بارے میں سنا کہ فلاں جو ہے وہ جعفر صادق رحمہ اللہ کے دور کا تھا، تو اس کی وفات بھی اسی دور کے اندر لکھ دی، حالانکہ وہ اس دور کے بعد میں بھی زندہ رہا. تو اس طرح کی کئی قسم کی غلطیاں جو ہیں ان کے رجال کی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کلی طور پر جو ہے ان کی کتابوں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ اگر ہم بالفرض اس چیز کو تسلیم نہ بھی کریں کہ چلو ان کی کتابیں محرف نہیں ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے ان کی کتابیں قابل اعتماد، قابل بھروسہ نہیں ہیں کہ ان پر کسی قسم کا اعتماد کیا جائے اور اس چیز کو مانا جائے کہ ان کی کتابوں میں جو احادیث نقل کی گئی ہیں وہ اہل بیت سے منقول ہیں. حالانکہ آپ کئی احادیث دیکھیں گے ان کی کتابوں کے اندر، اصول کافی میں اور دیگر کتابوں کے اندر واضح انہوں نے لکھا ہوا ہے. اختیار و معرفت رجال کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے 3 صحابہ کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے. اور اسی طرح سلیم بن قیس الہلالی کی کتاب کے اندر جو ہے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جلا دیا، ان پر ظلم کیا اور ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کو مار ڈالا. تو ان کی کتابیں دیکھی جائیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اہل بیت الگ چیز ہے اور صحابہ کرام جو ہیں الگ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. حالانکہ جب ہم صحیح روایات اہل سنہ کی کتب دیکھیں کہ جو محدثین نے لکھی ہیں اور جن کی نسبت بھی محدثین کی طرف ثابت ہے اور جن کے ناقلین کی توثیق، ان کے حالات، ہر قسم کی چیز جو ہے وہ محفوظ شدہ ہے، تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان تو محبت ہی بہت تھی. لیکن ان کی جھوٹی روایات، من گڑت روایات جو ہیں یہ بتلاتی ہیں کہ معاذ اللہ اہل بیت اور صحابہ کرام جو ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے درمیان جو ہے دشمنی تھی. ایک واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اصحاب کون ہیں، یہ انہی کی کتابوں کے اندر ذکر ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ تم میرے کن صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ کے ساتھی تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ ہر وہ شخص میرا صحابی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا. تو بعض قرائن اور دلائل ان کی کتابوں کے اندر بھی ملتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اہل بیت پر جھوٹ بولا تھا. اہل بیت تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا سلسلہ اور بہت بڑی سازش جو ہے رچی گئی کہ احادیث بھی ہمارے سامنے پیش کی گئی. کتابیں کچھ دفتر میں پڑھی ہیں احادیث کی، آپ ان کو دیکھیں گے تو شروع کے اندر جو ہے جس طرح اہل الحدیث کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، شروع میں سندیں بیان ہوئی ہیں. انہوں نے بھی بالکل ہو بہو اسی طرح اسانید بھی ذکر کی ہیں اور آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور اہل بیت کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے روایات منسوب کرتے ہوئے انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں. عام بندہ جو ہے وہ دیکھ کر ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ حقیقت حال کیا ہے. میں اہل سنہ کی طرف جاؤں یا شیعہ حضرات کی طرف جاؤں، دونوں میں سے کون سچا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے بہت قابل غور ہیں اور ہمارے لیے لمحہ فکریاں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنہ ہمارے جو اساتذہ اور مناظرین ہیں وہ اکثر آپ نیٹ پر دیکھیں گے کہ ان سے یوں ہی مناظرہ شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو کتاب پیش کر رہے ہیں اس کتاب کی کیا حقیقت ہے، اس کتاب کے اندر موجودہ اسانید ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، آخر اس کے پیچھے کیا سازش رچی گئی، اس چیز کو کبھی انہوں نے مد نظر نہیں رکھا. اسی طرح وہ کھلم کھلا جو ہے اپنی رجال کی کتابیں پیش کرتے ہیں. تو کئی علماء جو ہیں میں نے دیکھے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی یہ تو ان کے ہاں یہ روایت تو ضعیف ہے. کئی کتابیں آپ ان کی دیکھیں گے، نیٹ پر بھی انہوں نے باقاعدہ پورا ایک کتابوں کا مجموعہ شائع کیا، رد و شبہات، اس کے تحت کئی کتابیں ہیں.
تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے علامہ صاحب اور کئی علماء کے ردود بھی لکھی ہیں کہ علامہ صاحب نے جو روایات پیش کی ہیں جتنی تحریف قرآن پر تھی، انہوں نے کہا یہ ضعیف ہے، ہماری یہ فلاں رجال کی کتابیں ہیں، ان کے ذریعے راوی جو ہیں وہ ضعیف ہوتے ہیں۔ جبکہ میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ان کی روایات جب آپ نے دیکھنی ہے، آپ نے ان کی اسانید نہیں دیکھنی، بلکہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کس روایت کو ان کے علماء کی تصدیق حاصل ہے، کہ کون سی روایت ہے جس کو ان کے علماء تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہی ان کے ہاں جو ہے وہ معتبر سمجھی جاتی ہے۔ باقی یہ رجال کا چکر، اسانید کا چکر جو ہے وہ سب تقیتاً کیا گیا ہے۔ اور اس مسئلے کو پڑھنے کے لیے خاتمۃ الوسائل جلد نمبر 3 جو ہے 30، اس کا جو ہے وہ مکمل مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا، اور اس بارے میں جو ہے کافی معلومات آپ کو ملیں گی کہ ان کے علماء جو ہے وہ ان کے مذہب سے رجوع بھی کر رہے تھے، اور توثیق تضعیف جو ہے وہ کتنی معتبر ہے اور کیوں گھڑی گئی اور یہ کتابیں کیوں لکھی گئی، اس حوالے سے کافی تفصیلی جو ہے اس نے باتیں ذکر کی ہیں۔ اسی طرح اختیار و معرفت رجال کی تحریفات کے حوالے سے 3 کتابوں کا میں حوالہ آپ کو لکھواتا ہوں کہ اس کتاب کے بارے میں ان کے علماء نے اقرار کیا کہ کتابیں جو ہے وہ محرف شدہ ہیں۔ پہلی الاصول الاربعہ سید علی خامنائی کی، تو اس کے صفحہ نمبر 50 پر بھی جو کتابیں انہوں نے محرف شدہ ذکر کی ہیں، تو ان کے اندر جو ہے ایک رجال البرقی تھی جس کا ذکر گزر چکا ہے، اور اسی طرح رجال ابن الغزائری تھی، اور تیسری کتاب جو ہے یہ مذکورہ کتاب ہے کتاب الکشی۔ اس کے بارے میں بھی اس نے لکھا ہے کہ یہ کتاب بھی جو ہے وہ تحریفات تصحیفات کا شکار ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح قاموس الرجال جو ہے جلد نمبر 1 صفحہ 58 پر ہی اس کتاب کے بارے میں بھی محقق تسری نے لکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ سکی، بلکہ یہ کتاب جو ہے وہ محرف شدہ ہے۔ فلم تصل نسختہ صحیحۃ الی احد، اس کا صحیح نسخہ جو ہے وہ کسی تک نہیں پہنچا۔ آگے اپنے علماء کے جو ہے وہ کچھ اقوال بھی ذکر کرتا ہے۔ تو اسی طرح الاصول الاربعہ اس کتاب کو جو میں نے حوالہ لکھوایا 66 صفحے ہیں اس کتاب کے، تو اس کتاب کے اندر جو ہے اس نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اس کتاب کا رجال کشی کا جو اصل نسخہ تھا وہ محمد بن الحسن الطوسی کی طرف بھی نہیں پہنچا، کیونکہ رجال کشی جو موجودہ ہے اس کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کشی نے لکھی تھی، تو کشی کا اصل نسخہ ہم تک نہیں پہنچا، بلکہ محمد بن الحسن الطوسی جو ہے اس نے کشی سے جو ہے وہ اختصار کرتے ہوئے اختیار و معرفت رجال کے نام سے کتاب لکھی ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو الاصول الاربعہ کے اندر ہی جو ہے ان کا محقق اعتراف کرتا ہے کہ کشی کا اصل نسخہ تو محمد بن الحسن الطوسی کی طرف بھی نہیں پہنچا۔ اسی طرح تیسرا حوالہ جو ہے معجم رجال الحدیث ان کے علامہ الخوئی کا ہے، صفحہ نمبر 43 پر جو ہے انہوں نے اس کتاب کی تحریف کا ذکر کیا ہے، اور اس چیز کی تاکید کی ہے کہ انا کتاب الکشی الذی هو احد الاصول الرجالیہ، کہ رجال کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان میں سے جو رجال کشی ہے یہ کتاب لم یصل الی المتاخرین، یہ جس دور میں لکھی گئی تھی اس کے بعد والے علماء کی طرف یہ کتاب پہنچی ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہم سوال ان سے کرتے ہیں کہ کتاب طبع کس طرح کر دی؟ یہ کتاب جو نیٹ پر بھی موجود ہے رجال کشی کے نام سے، یہ کس نے لکھی ہے؟ جبکہ اصل کتاب جو ہے ان کے متاخرین علماء کی طرف بھی نہیں پہنچی۔ اسی طرح 5ویں کتاب رجال الشیخ، چوتھی کتاب رجال الشیخ، یہ محمد بن الحسن الطوسی نے لکھی ہے، اور اسی طرح 5ویں کتاب الفہرست، یہ دونوں کتابیں جو ہے ان کے محدث الطوسی کی ہیں، تو یہ دونوں کتابیں بھی محرف شدہ ہیں، یہ بھی متاخرین علماء تک نہیں پہنچی۔ پہلا حوالہ قاموس الرجال کا ہی ہے، اس کا صفحہ نمبر 56 ہے، اس کے اندر جو ہے اس نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے ہم تک پہنچی ہی نہیں۔ صفحہ نمبر 56 پر
یہ لکھتا ہے کہ لم یصل الینا شیء من تلک الکتب مصححہ، کہ یہ جو کتابیں تصحیح شدہ ہو کر مارکیٹ میں تباہ ہوئی ہیں، ان کتابوں میں سے کچھ بھی ہم تک نہیں پہنچا۔ حتی رجال الشیخ و فہرستہ، یہ رجال شیخ محمد بن حسن الطوسی کی اور اسی کی کتاب الفہرست جو ہے، یہ ان کتابوں میں سے ہم تک کچھ بھی نہیں پہنچا۔ صفحہ نمبر 56 پر اس چیز کا جو ہے اس نے واضح اقرار کرتے ہوئے کھلے الفاظ کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح الفہرست کا ایک اور حوالہ لکھ لیں اس کی تحریف کا، صفحہ نمبر 50 ہے، جس میں رجال برقی، ابن الغزائری اور کشی کا ذکر ہے، تو ساتھ میں الفہرست کا بھی ذکر ہے کہ یہ کتاب بھی جو ہے محرف شدہ ہے۔ اور 5ویں کتاب، چھٹی کتاب رجال نجاشی ہے، اس کتاب پر جو ہے ان کا بہت اعتماد ہے، بجائے اس کے کہ رجال شیخ اور کتاب الفہرست ان کتابوں کی طرف رجوع کریں، سب سے پہلے یہ جس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ رجال نجاشی ہے، تو بذات خود یہ کتاب بھی جو ہے وہ محرف شدہ ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک راوی ہے محمد نامی، رجال نجاشی ہے اور صفحہ نمبر 444 ہے۔ محمد بن الحسن بن حمزہ اس کتاب کے اندر ایک راوی ہے، اس کے حالات اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ منسوب کس کی طرف ہے؟ نجاشی کی طرف، کہ اس بندے کے حالات جو ہیں وہ نجاشی نے لکھے ہیں، جو 4 صدی کا ان کا عالم ہے، اور نجاشی کی جو ان کے ہاں متفقہ وفات ہے وہ 450 ہجری کے اندر جو ہے یہ نجاشی فوت ہو چکا تھا ان کے نزدیک۔ تو انہوں نے اسی کی کتاب کے اندر جو ہے ایک راوی کا تذکرہ کرتے ہوئے نجاشی کی طرف منسوب کیا کہ اس کے حالات جو ہے وہ نجاشی نے لکھے ہیں۔ راوی کا نام محمد بن الحسن بن حمزہ ہے، صفحہ نمبر 404 ہے، اور جب اس کی وفات کا مسئلہ آتا ہے تو لکھتے ہیں کہ یہ 16 رمضان کو ہفتے والے دن سنۃ 30 و 60 و 400 463 ہجری کو جو ہے یہ شخص فوت ہوا ہے۔ تو نجاشی جب بذات خود 450 کو جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، تو اپنی کتاب میں کس طرح اس شخص کی جو ہے وہ وفات لکھ سکتا ہے؟ یا تو قبر میں لکھتا رہا ہے، یا تو بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کتاب کے اندر تحریف کی ہے۔ تو یہ اس کتاب کے محرف ہونے کی واضح مثال ہے کہ مؤلف 450 ہجری کو فوت ہوا ہے، اور جو اس کے اندر راوی ذکر ہے اس کی وفات بھی لکھی ہوئی ہے اس کتاب کے اندر، وہ 463 ہجری کو جو ہے وہ فوت ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس کتاب کے متعلق بھی جو ہے انہوں نے یہ اقرار کیا کہ یہ کتاب محرف شدہ ہے۔ یہ تقریباً ٹوٹل 6 کتابیں تھیں کہ جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ بعد میں آنے والی جتنی کتابیں ہیں ہماری رجال کی، ان پر اس کتاب کی جو ہے وہ ان کتابوں پر جو ہے ان کتب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو یہ 6 کی 6 کتابیں جو ہیں وہ محرف شدہ ہیں۔ اس کے بھی کچھ حوالہ جات ہیں، تحریفات کے نوٹ کر لیں۔ رجال نجاشی کتاب الاصول الاربعہ، صفحہ نمبر 50 پر جو ہے سید علی خامنائی اس نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ محرف شدہ ہے۔ اور اسی طرح قاموس الرجال صفحہ نمبر 56، لم یصل الینا شیء من تلک الکتب مصححہ، جو میں نے حوالہ پہلے ذکر کیا ہے، تو اس کے اندر جو ہے رجال نجاشی کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ ٹوٹل جتنی ان کی رجال کی کتابیں بنتی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان پر ہماری کتابوں کی بنیادیں سب کی سب محرف شدہ ہیں۔ رجال برقی، اسی طرح رجال ابن الغزائری، اختیار و معرفت الرجال، رجال الشیخ محمد بن الحسن الطوسی کی، اور اسی کی کتاب الفہرست، اور چھٹی کتاب رجال نجاشی جو ہے، یہ سب کی سب کتابیں جو ہیں وہ محرف شدہ ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر کس طرح یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان سے روایات نقل کرنے والے ہیں، ان سے احادیث نقل کرنے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے مذہب پر چلنے والے ہیں، اور ان کی کتب پر کس طرح اعتماد کیا جا سکتا ہے؟
پہلا سوال میں نے اٹھایا تھا بذات خود کتابوں کی نسبت جو ہے یہ جھوٹی کرتے ہیں، اس پر کل تفصیلی بیان ہو چکا تھا، اور آج میں نے آپ کے سامنے جو ہے ان کی رجال کی کتابوں کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی، جس میں سے پہلی یہ تھی کہ راویوں کے بارے میں جو صحیح اور ضعیف لکھتے ہیں یہ تقیتاً لکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کی ثقات روات بھی ہیں، وہ خود بذات خود ضعیف اور کذاب قسم کے لوگوں سے روایات لیتے تھے اور ان کی تصدیق کرتے رہے۔ اور تیسری بات میں نے ذکر کی کہ یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے صحیح اور ضعیف کے اقوال جو ہیں اپنے اجتہاد سے لکھے ہیں، اپنی ذاتی رائے جو ہے اس کے ذریعے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ فلاں راوی صحیح ہے اور ضعیف ہے، اور اس پر جو ہے میں نے ایک کتاب کا نام بھی لکھوایا جو مکمل اسی پر لکھی گئی ہے۔ ان کے عالم جو ہے محمد السند، اس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے ان کی رجال کی کتابیں جو ہیں ان کے کچھ حوالہ جات ذکر کیے کہ بذات خود وہ بھی محرف ہیں، محرف نہ بھی ماننے پھر بھی قابل قبول نہیں ہیں، اور جب محرف ہو جائیں پھر تو کلی طور پر جو ہے یہ کتابیں قابل قبول نہیں ہیں، بلکہ یہ انہوں کی ایک سازش ہے کہ جو اہل بیت کی طرف منسوب کر دی گئی تھی اور اسلام کے نام پر جو ہے پروپیگنڈا کیا گیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور کذاب لوگوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اسلام کا جو ہے ہمیں دفاع کرنے کی توفیق دے۔ موضوع ذرا خشک ہے، اکثر طلباء جو ہیں اس میں دلچسپی نہیں لیں گے کیونکہ ہر شخص کا اس چیز سے جو ہے پالا نہیں پڑتا، لیکن جو اہل السنہ ہے جن کو حقیقت کے اندر جو ہے اسلام کی فکر ہے، کہ جو واقعی دین سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہو، ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اقوال پہنچیں، یہ وہی شخص کرتے ہیں کہ جن کو احادیث سے محبت ہوتی ہے۔ پرانے ادوار کے اندر جو ہے محدثین جو ہے باقاعدہ سفر کیا کرتے تھے، ایک ایک احادیث کی تلاش کے اندر جو ہے بڑے بڑے سفر کیے ہیں انہوں نے۔ ہمیں تو سب کچھ مفت میں مل گیا ہے، تو اس لیے ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ چاہے شیعہ جو سی مرضی احادیث بیان کریں، اہل السنہ جو سی مرضی روایات بیان کریں، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے اور دین حق کا دفاع کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔